اسی طرح آقا علیہ السلام کا جو رویہ غیر مسلموں کے لیے تھا، یہود کے لیے، مسیحیوں کے لیے، وہ رویہ سراپا رحمت پر، شفقت پر، اکرام پر اور ماڈریشن پر، بیلنس پر، مرسی پر اور بڑی تکریم پر مبنی تھا، تکریم انسانیت کے اصول پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور حافظ ابن کثیر نے بھی السیرۃ النبویہ میں اس کو کوٹ کیا ہے، روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب بیرونی وفود، غیر مسلموں کے وفود بھی تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام خود ان کی میزبانی فرماتے۔ لہذا حبشہ تو ملک ہے جہاں کا حکمران نجاشی تھا اور جس کے پاس صحابہ کرام مکہ سے ہجرت اولا، پہلی ہجرت کر کے گئے تھے، ہجرت مدینہ سے پہلے، اور اس نے بڑے اکرام سے اور اعزاز کے ساتھ ان کو رکھا تھا، پیش آیا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حبشہ کے مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ آپ اندازہ کیجیے، آج ہمارے ہاں کنسپٹ ہے غیر مسلم ہوں، مسیحی ہوں، ان کو مسجد کے اندر ٹھہرانے کا نہیں ہے، چونکہ ہمارا تصور اسلام جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے، ہماری ذہنی ساخت کے مطابق ہمارے مزاج اس تصور پہ غالب آ گئے ہیں، ہمارے من گھڑت تصورات نے اس اسلام کے وسیع تصور کو چھوٹا تنگ کر دیا ہے۔ ہم اخذ نہیں کر رہے براہ راست تصور اسلام کو سیرت نبوی سے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہیں کر رہے۔ اس میں ہمارے اپنی جاہلانہ تصورات، ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کی سختیاں اور ہمارے برین واش جو مائنڈز ہیں، برین واش جو لوگ ہیں، ان کی دی ہوئی جھوٹی تعلیمات اس کے اندر دخیل ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام ان کو، حبشہ کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی میزبانی کی، اور مہمان نوازی آقا علیہ السلام نے خود اپنے ذمے لی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ موقع ہمیں عطا کیجئے، ہم جو موجود ہیں ہم مہمان نوازی کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، یہ اس حبشہ سے آئے ہیں، جب ہمارے صحابہ اور ہمارے ساتھی وہاں گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ بڑی اعزاز تکریم کے ساتھ پیش آئے تھے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آئے تھے۔ لہذا انی احب ان اکافئہم، میں چاہتا ہوں کہ خود میں ان کے اس اعزاز و اکرام کے رویے کا بدلہ دوں۔ ان کا بادشاہ نجاشی نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے میں اس کا خود بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل اور اسلام کی تعلیم، اسلام کا سٹینس اور اسلام کا ویو پوائنٹ ہے۔ اسی طرح نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آتا ہے، نجران سے 14 رکنی وفد مسیحی لوگوں کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کے لیے آتا ہے، مدینہ طیبہ۔ آپ نے انہیں بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں، آقا علیہ السلام کی پالیسی ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ اور پھر ان کے نماز کا، ان کی اپنی عبادت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں کریں؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہیں کہو اپنے مذہب کے مطابق ہماری مسجد نبوی میں ہی انہیں اپنی مذہبی رسوم کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ سو مسیح وفد کی جانب پہ رخ کیا، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا۔ آپ اندازہ کر لیں، مسجد نبوی میں اپنی نماز پڑھی، عبادت کی، مگر رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا، اپنے مذہب کے مطابق سوئے مشرق رخ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ ساری دنیا نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنی نماز اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اسے امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا، اسے امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے، اسے امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 357، قرطبی الجامع لاحکام القرآن جلد چہارم صفحہ 4، امام ابن القیم کی زاد المعاد جلد 3 صفحہ 629، جو نسخے ہمارے پاس۔ اب اندازہ کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قدر ماڈریشن کا، بیلنس کا، وسعت کا مظاہرہ فرمائیں تو یہی تصور دین کا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مسیحی بھائی پاکستان سے، ان کے مختلف
ڈاکٹر اینڈریو فرانسس ملتان کے جو بشپ ہیں، ان بشپ وہ آئے، ان کے ساتھ اور کچھ بشپس آئے، کچھ ان کے پاسٹرز آئے، کچھ فادرز آئے، کچھ ان کے مذہبی سماجی سوشل رہنما آئے، کوئی پولیٹیکل لیڈرز آئے۔ ایک بہت بڑا وفد تھا، اپنا ایک روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے مذہب کے مطابق ایک روزہ افطار کرنے کے لیے منہاج القرآن میں آئے۔ ہم نے ان کے کھانے کا اہتمام کیا، روزہ افطار کیا۔ تو ڈاکٹر اینڈریو فرانسس نے مجھے کہا، جو بشپ ہیں ملتان کے، کیتھولک بشپ، انہوں نے کہا، اور نمائندہ سمجھے جاتے ہیں پوپ آف روم کے، کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اپنے مذہب کے مطابق، ہمارا اس وقت ٹائم ہو گیا تو ہم کہاں پڑھیں؟ میں نے کہا ہمارے رسول پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آؤ مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق نماز ادا کریں۔ میں ان کو مسجد میں لے گیا، اجازت دی کہ یہاں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ یہ تھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اپنایا۔ مگر ہمیں معلوم ہے بے شمار لوگوں نے اس پہ خدا جانے کیا کیا باتیں کی، بے شمار لوگوں نے۔ اور اگلے دن میں کمپیوٹر پہ سن رہا تھا کسی مولوی صاحب کا بیان، انہوں نے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے، اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا کہا مجھے اور کیا کیا سنائی۔ مگر افسوس، میں ناراض نہیں ہوتا اس پہ، خفا نہیں ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک فہم عطا کرے، دین کی صحیح معرفت عطا کرے، قلب و نظر میں وسعت عطا کرے، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی توفیق عطا کرے۔ ہماری اندر کی تنگ نظریاں اور تعصبات نے دین کا امیج خراب کر دیا ہے۔ ہم دین کا کیا تصور اگلی نسلوں کو پیش کر رہے ہیں؟ وہ دین جو انسانیت کا دین ہے، یاد رکھ لیں، وہ ہندوستانیوں کا دین نہیں ہے، وہ پاکستانیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف سعودیوں کا دین نہیں ہے، افغانیوں کا دین نہیں ہے، خطے کا دین نہیں ہے۔ جہاں الحمدللہ رب العالمین پوری کائنات کے لیے اللہ رب ہے، وہاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات اور جملہ مخلوقات کے لیے حضور رسول اور رحمت ہیں۔ پوری کائنات اور جمی عوالم اور جمی مخلوقات کے لیے جو صاحب ہوش اور مکلف ہیں، حضور نذیر، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ اور پھر تو الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے، جمی خلق کے لیے حضور رسول بن کے آئے ہیں۔ خواہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، حضور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا علیہ السلام کی امت میں ہے۔ جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا وہ امت اجابت ہو گیا، جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا اسٹل دوسرے مذہب پر ہے، وہ امت دعوت ہے، مگر وہ بھی امت محمدی میں شامل ہے، اسے امت دعوت کا فرد کہا جائے گا، کیونکہ حضور کی دعوت اس کے لیے تھی، ہے، قیامت تک برقرار رہے گی، کیونکہ اسلام دعوت اور تبلیغ کا دین ہے۔ اور جس نے قبول کر لیا اسلام، مسلمان ہو گیا، وہ آقا علیہ السلام کی امت اجابت میں آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو تو سب کے اوپر شہادت عطا کی ہے، سب کے اوپر نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا المسلمین انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نہیں فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نہیں، قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک دعوت محمدی کا دائرہ کبھی اس طرح تنگ نہیں کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، مسلمان ہیں، کافر ہیں، مومن ہیں، فاسق ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، جس بھی مذہب کے پیروکار ہیں، یا ایھا الناس، اے کائنات انسانی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ جب اللہ کے رسول کے مرکز ہیں، مساجد ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے ان مسیحیوں کے لیے اپنی مسجد کھول دی، وہاں ٹھہرایا۔ ہر بار ہر وفد کو ٹھہراتے، نماز کا وقت آیا انہیں ان کے مذہب کے مطابق اجازت دی کہ اس مسجد میں پڑھو، کیونکہ جبر نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں نہیں کہہ سکتے کہ مغرب کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو، یہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ اگر یہ تصور اسلام کا پیش کریں، آج کی نوجوان نسل وہ مغرب زدگی کا شکار کیوں ہو، اسلام کے بارے میں کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار کیوں ہو؟ یہ آقا علیہ السلام جتنی وسعت نظر، وسعت قلب، وسعت ظرف آقا علیہ السلام کے مشرب میں، مذہب میں، مسلک میں، دین میں، تعلیم میں، نبوت میں، رسالت میں اور دعوت میں ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی فلسفہ، کوئی لیڈر اپنی تعلیمات میں اس قدر وسعت نظر اور وسعت قلب کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔